لم یزل اور لا یزال میں عبد کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے صدقے ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں کہیں پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے، سوال کرنا پڑے، معلومات حاصل کرنا پڑے، علم کی جستجو پیدا ہو جائے اور علم سیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو فرمایا اہل ذکر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اللہ کی معرفت بھی کروائیں گے اور سیدھے راستے کا تعین بھی کریں گے۔ اور اہل ذکر سے مراد اہل نظر ہے، اور جن کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت فرما کر حضور نے توجہ فرماتے ہوئے جس کے سینے کو روشن کیا ہے، صبح قیامت تک اس سینے سے اللہ کی معرفت کا علم نصیب ہوتا رہے گا اور دین اسلام کا راستہ بھی ملتا رہے گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے، آپ سے جب بھی جس وقت بھی جس گھڑی بھی کوئی سوال کرتا نا تو آپ فوراً جواب دے دیتے، دیر ایک سیکنڈ کی بھی نہیں لگاتے تھے۔ ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر سوال کیا نا تو حضرت علی مولا کائنات نے فوراً اسے جواب دے دیا نا، تو اس نے کہا جناب علی تھوڑی دیر سوچتے بھی نہیں ہیں آپ، تھوڑی دیر سوچ لیں، آپ اتنا جلدی جواب دے دیتے۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، آپ نے کہا تو یہ بتا تیری ایک ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً کہا کہ 5۔ اس نے کیا کہا؟ 5 ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو بھی تو تھوڑی دیر سوچتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، توجہ کرنا، فرمایا تو بھی تو تھوڑی دیر انتظار کرتا، تو نے بھی دیر نہیں لگائی، فوراً کہہ دیا 5۔ وہ کہنے لگا حضرت جب سے آنکھ کھولی ہے میں ان اپنی انگلیوں کو سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا یہ 5 ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جب سے تو نے آنکھ کھولی ہے تجھے اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی انگلیوں کا پتا ہے اور دیر نہیں لگائی، فوراً بتا دیا ہے۔ علی فرماتے ہیں جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے ایسے رکھ دی ہے جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، توجہ کرنا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے نا، تو پھر کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے یہ سوال بھی کیا تھا، علی ایڈا علم اتنا جلدی بولنا تے جواب دینا آیا کتھوں ہے؟ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں ہاں جس یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں اس یونیورسٹی کا نام ہے مسجد نبوی میں بیٹھنے والے مدینہ یونیورسٹی، اور اس یونیورسٹی کے جو چانسلر ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ میں نے براہ راست حضور سے علم حاصل کیا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں میرے جو پاس علم آیا ہے اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے جب میں پیدا ہوا میری پیدائش ہوئی، جو سب سے پہلے میرے پیٹ کی خوراک بنی وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن تھا نا، ایک۔ اور دوسرا فرماتے علی دوسرا سبب یہ ہے میں یمن جا رہا تھا قاضی مقرر کر کے، قاضی نہ ناش نہ
لے بھی جانے ہو کہ یہ کتھے کم سے ہی نہیں نہ چلنا. توجہ جی. فرمایا جب مجھے شمن کا قاضی بنا کر بھیجنے لگے نا حضور, میں نے عرض کی سونے محبوبہ جاتے رہا لوگ تے سوال کر سن تے میں کتھوں کتھوں جواب دے سا. میرے محبوب کریم نے اپنا دست رحمت, حضور کا دست رحمت میرے اور آپ کی طرح نہیں, میرا ہاتھ حضور کی آنکھ جیسا نہیں ہے. توجہ کرنا, علی فرماتے سرکار نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک میرے سینے پر پھیرا. علی کہتے ساری کائنات کا علم میرے سینے میں آ گیا. اور تیسرا سبب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرے محبوب کریم کا ظاہری وصال ہوا نا غسل ماں آپو دیتا ہے. علی فرماتے غسل میں نے دیا ہے. اور فرماتے جب حضور کو غسل دے چکا نا سرکار کی ان پلکوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر پانی ٹھہرا تھا. ماں مرسم تے تسامی مرسو تے پانی دیکھ لو رہا آنے جی ٹاکی نال یا رونا صاف کرو. علی کہتے ہیں سرکار کی آنکھوں کے اوپر غسل دینے کی وجہ سے پانی ٹھہر گیا. میں نے دل میں سوچا کیسے اس کو خوش کیا جائے. علی کہتے ہیں میں جھکا اور ان جگہوں سے ان ہونٹوں سے پانی چوس لیا. فرمایا چوسنے کی دیر تھی رب نے علم کے لیے میرا سینہ کھول دیا. توجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے یہودی حاضر ہو گیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ سبحان اللہ ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل نظر سے پوچھو. صحابہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے, مجلس لگی ہے, اس مجلس میں مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی بیٹھے تھے. یہودی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا حضرت رب آپ کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی جو جنت اللہ نے بنائی ہے اس کی جو چوڑائی ہے ارضھا کعرض السماء, یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان خلا ہے اس سے بھی جنت بڑی ہے. اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں جائے گی؟ آپ نے فرمایا آگے بول. ایک سوال کیتا, آپ فرمایا آگے کال کر. دوسرا سوال اس نے یہ کیا, کہنے لگا حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر کس کا خون بہایا گیا ہے, پہلے کس کا خون اس زمین پر گرا ہے؟ فرمایا ٹھیک آگے بول. تیسرا سوال اس نے کر دیا, حضرت بات یہ ہے جنت کی مثل اور جنت میں جو میوے ہیں ان کی مثل دنیا میں کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب تین سوال کر چکا نا فاروق اعظم نے یوں نظر دوڑائی, فرمایا علی ہے اتھے. اس کا یہ معنی نہیں کہ فاروق اعظم کے پاس علم نہیں تھا, اس کے یہ بات نہیں بنتی ہے کہ فاروق اعظم خالی تھے. بات یہ نہیں تھی. صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے جہاں مصطفیٰ کا خون ہوتا ہے ان کا ادب کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو فاروق اعظم نے سکھایا ہے. اور میں جتھے علی ہوا نا اتھے اسی نہ بول سکنے. اور میں علی ہیں, علی نے عرض کی حضور میں تو حاضر ہوں. فرمایا علی اب یہ چھو پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ فاروق اعظم کے پاس علم نہیں تھا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا خود مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 9 حصے علم کے فاروق اعظم ساتھ لے گیا ہے. وہ فاروق اعظم جب علی اگے آئے نا فرمایا فاروق اعظم جواب میں نہیں دوں گا, جواب آپ نے دینے ہیں. ہاں جی کیا سوال ہے؟ یہودی کہنے لگا حضور آپ کے قرآن میں ہے جنت کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے, ارضھا کعرض السماء, اتنی بڑی جنت ہے تو پھر دوزخ کہاں جائے گی؟ یہ ٹھنڈ پہنی چاہیے ہے. علی المرتضیٰ بول پہ فرمایا سنو تو آخنا ہے کہ جنت اڈی وڈی ہے دوزخ کہاں جائے گی؟ فرمایا جو رات کو لے جاتا ہے دن کو لے آتا ہے وہ جنت کو لے جائے گا, دوزخ آ جائے گی, دوزخ جائے گی, جنت آ جائے گی. فرمایا جیسے رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے
کہاں لے کر جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے نا. فرمایا جیسے دن اور رات کا بدلنا وہ کر سکتا ہے. فرمایا یہودیہ تو کی ٹینشن نہ ہوئے, تو آنے واسطے اللہ دوزخ لے آسی, ساڑھے واسطے تے جنت ہے. فرمایا دوسرا سوال, فرمایا دوسرا سوال تیرا یہ ہے, جنت کے جو میوے ہیں ان کی مثل کوئی دنیا کے اندر چیز ہے؟ فرمایا ہاں, رب کا قرآن ہے. کیا ہے؟ اصل در رمضان اس کھول سنا, پہلے سبحان اللہ تے آپ چھوڑو نا. تو جو رب کا قرآن ہے. اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جیسے جنت کے میووں کو بقا ہے, جیسے جنت کے میووں کو دوام ہے, جیسے جنت کے میوے ہمیشہ رہیں گے, فرمایا ایسے ہی رب کا قرآن بھی ہمیشہ رہے گا. جنت کے میووں کو زوال نہیں ہے, رب کے کلام کو بھی زوال نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا تیسرا سوال, تو یہ کہتا ہے اور تو یہودی ہے, علی اور مرتضیٰ کو جو تیرا ہی تو یہ کہتا ہے تو یہودی ہے, اور تمہارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر اگر خون گرا ہے تو چمگادڑ کا گرا ہے. فرمایا نہیں, سبحان اللہ, آپ پہلے اس نے گل کی تھی. فرمایا تو آخنا ہے, تو اڈے یہودیوں نے عقیدہ ہے کہ تسی آخنے ہو کہ سب تو پہلے اس زمین سے چمگادڑ کا خون گریا ہے. آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے حضرت حوا کے ہاں جو سب سے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت حابیل ہے. فرمایا جب ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کی وجہ سے جو زمین پر خون گرا تھا, سب سے پہلے خون وہ ہے. یہودی کہتے ہیں علی معلوم نہیں سی, آج پتا چل گیا. اٹھ کھلوتا, کھلو کے رب پہلے تے بیٹھا رسی, پھر کھلوتا سامنے آیا, آنے علی جی. فرمایا کلمہ پڑھنا چاہنا, ایک سوال اور رہنا ہے. بولو بولو یارا, ایک سوال اور رہنا ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرماتے علی سے منافقہ, علی سے منافقہ محبت کر نہیں سکتا, مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. اور جے تسانو پتہ لانا ہوئے منافق اور مومن میں فرق کیا ہے, فرمایا علی کا نعرہ لگاؤ پتہ لگ جائے گا مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اٹھا یہودی, جناب ایک سوال اور ہے, اگر 10 دیو سوال کا جواب دیو, میں نے 3 کی تے سنو دا تو ہو گیا, پتہ چل گیا. ایک سوال اور ہے, اللہ کتھے رہنا ہے؟ آئے آئے آئے, اللہ کہاں رہتا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں, اللہ حاضر ناظر ہے. اللہ نے متعلق کے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے نا. اللہ نے متعلق جب بھی لفظ استعمال کرو ایک اللہ ہو, ماں اللہ کی گواہ بنائی دے گا اللہ ہونا ہے. وہ اپنی شان میں لائے کہ جتنے بھی ہے, جب حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرو گے رب کے لیے مکان اور جگہ متعین ہو جائے گی. رب جگہ سے بھی پاک ہے, زمان سے بھی پاک ہے, صفت سے بھی پاک ہے, ہر چیز سے پاک ہے. اگر رب کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے تو رب کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں. تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سن, فرمایا میں حضور علیہ السلام کے پاس تھا, پہلے آسمان کا فرشتہ آیا. حضور نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. دوسرے آسمان سے فرشتہ آیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا اسے تو کہاں سے آیا؟ اس نے بھی آگے سے جواب دیا حضور میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا. تیسرے آسمان سے فرشتہ آیا, اس نے بھی حضور نے پوچھا اسے, علی فرماتے میں کون بیٹھا سا, میں حضور کے پاس بیٹھا تھا. حضور نے جب اسے بھی پوچھا کہاں سے آ رہا ہے, اس نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. 5ویں 6ویں 7ویں سب آسمانوں کے فرشتے باری باری آتے, حضور ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اتنی دیر میں ایک مشرق سے آیا. حضور نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آ رہا, اس نے بھی کہا میں اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. ایک مغرب سے آیا, حضور نے اس سے بھی پوچھا تو کہاں سے آ رہا, اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ سے. ایک شمال سے ایک جنوب سے, جہاں سے آیا حضور پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہا ہے. ہر کوئی جواب کیا دیتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے.
علی کہتے ہیں میں عرض کی تھی سونے محبوبہ اے سارے ایک اللہ اللہ نے بارگاہ وچوں آ رہے ہاں تے دسو اللہ جسم و جسمانیات مکان اور مکان تو پاک ہے. حضور نے فرمایا علی سنو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر جدھر چہرہ کرتے جاؤ گے ادھر ادھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. جدھر دیکھو گے جدھر رخ کرو گے جہاں پاؤ گے فرمایا ہر جگہ اللہ ہی نظر آئے گا. جب آپ نے یہ جواب دیا نا وہ جو یہودی تھا نا اس نے کہا علی ہون دیر نہیں لانی کلمہ پڑھاؤ تے دین اسلامی داخل کرو نا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ توجہ کرنا. قرآن کہتا ہے اگر سوال کرنا پڑے قرآن کہتا ہے اگر پوچھنا بھی پڑے تو علی سے پوچھو. اور حضور نے فرمایا جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے. کتنے بولنے ہو توجہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نسبتیں حاصل ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری نسبتوں کا ذکر کروں. توجہ کرنا جی. حضور فرماتے علی جہاں وہاں قرآن جہاں قرآن وہاں علی. اور علی فرماتے ہیں سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. علی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے اور بسم اللہ کی با میں جو نقطہ ہے فرمایا سارا علم اس نقطے میں ہے. تو جو کرنا تھے کل مزہ لا کے سننا. علی فرماتے ہیں وہ جو بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے فرمایا وہ ماں علی. وہ کون ہے تو جو وہ کون ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. تو جو جی میں گل مکانا چاہنا میں ایک گل کی تھی پچھلے جمعے خیبر تک دروازہ اینج کر کے اتھے لے کے علی جے نا مرحب تے اتھے پیا آپ ایک سٹ ماری تے اس تے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڑے. تو جو حضرت علی جناب والا گھوڑے پر بھی سوار ہے جھنڈا بھی ہاتھ میں ہے تلوار سے وار بھی کیا ہے نہ گھوڑے کو گرنے دیا ہے نہ جھنڈے کو گرنے دیا ہے. خیبر کا دروازہ بھی وہ کھیلا ہے. اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایمان کی طاقت دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لینا. ہائے 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 ہائے. اسے واسطے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانی اپنے بجے باجی یہ گل دسو جس طرح میں تساں کیتے کیا علی جتھے بیٹھے نے وان تساں ایوں کری تک نہیں رہنے ہو تک نہیں رہنے ہو تک نہیں رہنے ہو. گل کے ہے بچیے کا دسو اتنا غور لڑکیاں تک نے علی کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرمانے لگے فرمایا عائشہ علی کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کملی والے نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. عرض کی تھی حضرت ایک گل دسو جڑا چہرہ نہ تکی سکا ہے کانڈ تے کہتا ہے فرمایا اس کی بھی عبادت ہے. علی جڑا کانڈ بھی نہ تکی سکا ہے سمانا بھی نہ پائے تو پھر فرمایا وہ اینڈ تک کری سکنا ہے. علی کا ذکر کرتا رہے رب عبادت ادا کرتا جائے گا. ہم کم از کم حضرت علی کا زمانہ نہیں پایا. ہم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں. اور سرکار نے فرمایا جس نے بھی میرے علی سے محبت کی ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ رب سے محبت کر رہا ہے. اللہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.